بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دوست کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ برکاتی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل غلام مصطفیٰ برکاتی۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو، نئے ٹاپک، نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے حکمرانوں کا کام اور عوام الناس کا کام، ایسے موقع پر جبکہ بیت المقدس فلسطین کی سرزمین جو ہے بے گناہ لوگوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہے۔ ایسے حالات کے اندر حکمرانوں کا کام کیا ہے اور عوام الناس کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی حکایت ہے، چھوٹی سی ایک واقعہ ہے، اس کو آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہم جج کریں گے کہ ہمارا کام کیا ہے اور ہمارے حکمرانوں کا کام کیا ہونا چاہیے۔ جناب، گاؤں کے اندر چودھری صاحب رہتے تھے، علمبردار صاحب، مالدار شخص، ممبر صاحب۔ وہ چودھری صاحب جو ہے وہ ایک دن مسجد میں آئے اور مسجد کے کونے سے جھاڑو اٹھا کر جھاڑو لگانا شروع کر دیا۔ جھاڑو لگانا شروع کر دی، صفائی کر رہے ہیں۔ اتنے میں مسجد کے امام صاحب جو ہے مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں چودھری صاحب کیا بات ہے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ قاری صاحب تو مسجد کی صفائی کر رہا ہوں، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ مسجد کی صفائی کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے، لہٰذا میں ثواب کما رہا ہوں۔ امام صاحب نے جب چودھری صاحب کی یہ بات سنی تو امام صاحب نے چودھری صاحب سے جھاڑو پکڑ لیا، جھاڑو لے لیا اور چودھری صاحب کو کہنے لگے کہ چودھری صاحب مسجد کی صفائی کا جو ثواب ہے وہ غریبوں کو رہنے دے، غریب بندہ صفائی کرے گا اسے ثواب ملے گا۔ تو آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی دولت، اپنا پیسہ مسجد کی تعمیر پر، مسجد کی ترقی پر لگائیں۔ اگر آپ بھی غریبوں والا یہ کام مسجد کی صفائی کر کے ثواب کمائیں گے تو پھر غریب کہاں جائے گا؟ اگر آپ جیسے دولت مند لوگ بھی مسجد کی صفائی پر اکتفا کر لیں گے کہ ہم نے ثواب کما لیا ہے، تو پھر مسجد کے اوپر پیسہ کون خرچ کرے گا؟ اس کی تعمیر اور ترقی میں کون اپنا کردار ادا کرے گا؟ جناب، ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم، میرے کپتان عمران خان صاحب، یہ جو بیت المقدس کی بے حرمتی ہے اور فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی جو خون بہنے کا سلسلہ ہے، اس کے مذمتی بیانات کا جو ثواب ہے وہ ہم غریبوں کے پاس رہنے دیں۔ آپ تو طاقتور ہیں، آپ تو صاحب اقتدار ہیں، آپ تو سب برسر اقتدار ہے، طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اختیار بھی ہے، فوج بھی ہے، ایٹم بھی ہے، اقوام متحدہ کے ہم ممبر بھی ہیں، ہم اب مسلمان ملکوں میں ایک اپنا نام بھی رکھتے ہیں۔ تو جناب، یہ بیان کہ ہم مذمت کرتے ہیں، یہ بیان کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی میرے جیسا غریب کہے تو سمجھ میں آتا ہے۔ اگر آپ نے عمران خان صاحب یہی بیان دینے ہیں تو سمجھ لیں آپ پھر امام صاحب والی بات ہے کہ چودھری صاحب یہ جو صفائی کا کام ہے غریبوں کے پاس رہنے دیں، یہ مذمتی بیانات ہم غریبوں کے پاس رہنے دیں، مذمت کا ثواب، مذمت کی باتیں ہمارے لیے رہنے دیں۔ آپ کا کام ہے آپ آگے بڑھے، سرکاری سطح پر آپ جو ہے وہ غیر مسلموں کی، یہودی، اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، اعلان کرے کہ ہم جب تک ظلم و ستم کی آندیاں بند نہیں ہوں گی، ہمارا پاکستانی، ہمارا ہر معزز شہری جو ہے اس پروڈکٹ کو استعمال نہیں کرے گا۔ اسی طرح عوام الناس کا بھی یہ کام ہے کہ وہ مذمت بھی کرے، وہ سوشل میڈیا پر آواز بھی اٹھائے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس کا یہ بھی کام ہے کہ غیر مسلموں کی پروڈکٹ کا جتنا بائیکاٹ ہو سکتا ہے وہ کیا جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اب جو دنیا بدل رہی ہے، اب سب کچھ جو ہے وہ پیسہ ہی طاقت بنتا جا رہا ہے، معیشت ہی طاقت بنتی جا رہی ہے۔ اب یہ دوڑ نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنے بم ہیں، اس کے پاس اتنی پستولیں ہیں، اس کے پاس اتنے میزائل ہیں۔ اب تو یہ دوڑ ہے کہ اس کے جو ہے وہ مطلب اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، کتنے ڈالر ہیں، کسی بھی ملک کے مرکزی بینک کی معیشت، اکانومی، اور یہ ساری چیزیں کیا ہے۔ تو اگر ہم مسلمان مل کر
غیر مسلموں کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے، اگر ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہمارا بڑا دل کر رہا ہو کہ ہم نے فارن کنٹری کی چیز کھانی ہے، استعمال کرنی ہے، خریدنی ہے، آپ اپنے آپ کو ایک ماہ کے لیے روک دیں، آپ یقین جانیے کہ غیر مسلموں کی جو کہتے ہیں نا چولے، وہ ہل جائیں گی۔ یہ ضرور کیجئے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ یہ مذمتی بیان جو میں یا دعائیہ جملے کہہ رہا ہوں، اور یہ ہمارے لیے ہے۔ عمران خان صاحب، میں پھر کہوں گا کہ آپ کا کام مذمت نہیں ہے، آپ 70 سال سے ہمارے حکمران بیان دے رہے ہیں، یا 2-3 سال کم کر لیں اس سے، جب سے پاکستان بنا، ادھر پاکستان بنا، ساتھ ہی کشمیر کا تنازع بھی کھڑا ہو گیا، اس وقت سے لے کر آج تک کے حکمرانوں کے جو بیانات ہم پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، میں اپنے بچپن سے ہوش سے، وہ کیا ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ کسی نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ جناب عمران خان صاحب، آپ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے تھک گئے ہوں گے، بیٹھ جائیں۔ کھڑے ہونے سے کیا ہوگا؟ یہ کون سا معاملہ ہے؟ آگے آئے، عملی قدم اٹھائے، پریکٹیکل دنیا میں جا کر لوگوں کے سامنے آواز اٹھائے۔ اقوام متحدہ ہے، یورپی یونین میں اگر ہماری اثر و رسوخ جاتا ہے، وہاں پر ہے۔ اسی طرح دیگر دوست ممالک کے ساتھ رابطے کر کے ایک بلاک بنا کر، اتحاد بنا کر اس پر کام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، نئے ٹاپک، نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔